ہم کیوں نمازوں سے محبت نہیں کرتے؟ بے نمازی، میں آپ کو یقین کریں وہ وعیدیں سنا نہیں سکتا، لیکن ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ یہ جرم کتنا بڑا ہے۔ پورے دن میں 5 بار اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے کا ٹائم نہیں ملتا۔ اللہ سے وعدہ کر لو، آج پکی نیت کر لو، کچھ بھی ہو جائے آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہو۔ آپ کو پتا ہے نمازی کو تحفہ کیا ملے؟ آئے نماز کے فضائل پہ سنو یار۔ نماز کو عماد الدین کہا گیا، دا پلر آف اسلام۔ اس بلڈنگ میں کسی بھی بلڈنگ کے پلر نکال دیں، بلڈنگ کا کیا ہوگا؟ گر جائے گی۔ ہماری بلڈنگ کا پلر ہی نہیں ہے اگر ایمان کا پلر ہے اسلام، نماز جو ہے۔ نماز میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نمازی کو پل صراط پر نور عطا کیا جائے گا، نمازی کی قبر روشن کر دی جائے گی، نمازی کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع کر دیا جائے گا۔ اور سنو، سب سے بڑا انعام جو نمازی کو ملے گا کہ اسے بروز قیامت اللہ کا دیدار کروایا جائے گا۔ جس خالق نے مجھے بنایا اس کا دیدار مجھے کرایا جائے گا، پھر میں نماز کیسے چھوڑوں؟ اور اس کے برعکس اشجع الاقرا، حدیث کے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، ایک گنجا سانپ بے نمازی پر قبر میں مسلط کر دیا جائے جو قیامت تک نماز نہ پڑھنے کے سبب اسے مارتا رہے۔ کیسے برداشت کرے؟ کیا فائدہ اتنے بڑے بڑے گھروں کا، اتنے پیارے بیڈ رومز کا اور اتنے خوبصورت باتھ روم کا؟ جس قبر میں جانا ہے اگر وہ سانپ اور بچھو ہیں تو بیکار ہے یہ گھر۔ ارے دنیا میں اللہ نے اچھے گھر دیے، قبر بھی اچھی بنانے کی فکر کرو نا، کہ میں مروں تو ادھر بھی چین سے رہوں۔ تو سب سے پہلا فرض نماز ہے، سب سے پہلی بڑی نیکی نماز ہے۔ لوگ کہتے ہیں وظائف بتاؤ، کیا خوبصورت بات میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں مسلمان مرد بالغ کے لیے سب سے بڑا وظیفہ 5 وقت کی نماز ہے۔ نماز پڑھنی نہیں اور وظائف پوچھنے، پہلا وظیفہ نماز ہے۔ تو آج نیت کر کے جانا ہے۔ اور سنو، بے نمازی کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح ملا کر بتایا کہ بے نمازی کو قبر ایسے دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں۔ کیسے سہ سکیں؟ بہانے نہ کرو نماز سے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو فلاں کام ہے، کسی صورت میں نماز معاف نہیں ہے۔ لیکن ہاں، یا تھوڑے تھوڑے بہانے پر، یار بس آج طبیعت، اگلے جمعے سے نماز پکی، بس ابھی 2 دن بعد نماز پڑھوں گا، نہیں۔ آپ جہاز میں ہیں، آپ ٹرین میں ہیں، آپ بس میں ہیں، آپ سفر میں ہیں، آپ گھر میں ہیں، آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ اور یقین کریں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو نماز کے پابند ہیں۔ یقین کریں ان کو نماز کے بغیر چین بھی نہیں آتا۔ جو پکے نمازی ہیں نا، ان سے ملیں آپ کبھی، اور ماشاءاللہ یہاں بہت سارے ایسے ہیں، ان کو تو جس طرح کھانا نہیں کھائے بغیر چین نہیں آتا، لگتا ہے یار ابھی تک عشاء نہیں پڑی، یار ابھی میری ظہر باقی ہے۔ اب ان کو ریکال اندر سے آتی ہے، ان کو یاد نہیں کروانا پڑتا۔ جس دن تم نے نماز کی عادت بنا لی، نماز تمہاری زندگی کا حصہ بن جائے گی۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب آپس میں ملیں، ہاتھ ملائیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ جب بھی ہاتھ ملایا کریں آپس میں دو مسلمان تو ہاتھ سلام بھی کریں اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجا کریں۔ یہ عادت اپنا لیجئے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج کے بیان کا موضوع کیا ہے؟ آج ایک بہت ہی عظیم ہستی کا ذکر خیر بھی کرنا ہے اور ایک بڑے ہی اہم موضوع پر اسی ضمن میں بات بھی کرنی ہے۔ 2 ذوالقعدہ کو دنیا علم کی ایک عظیم ہستی جن کو صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی کہا جاتا ہے، ان کا عرس منایا جاتا ہے۔ لہٰذا صدر الشریعہ کا فیضان حاصل کرنے کے لیے ابتدا میں ہم صدر الشریعہ کی کچھ باتیں سنیں گے، ان کے اوصاف سنیں گے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اپنے موضوع کی طرف آ جائیں گے۔ اللہ کریم صدر الشریعہ کے مزار پر، ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ان کے فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ یہ کیسی عظیم ہستی ہیں جن سے انسپریشن کس نے حاصل کی؟ وہ کہتے ہیں نا، فیضان وہ جو نظر آتا ہو۔ آج ساری دعوت اسلامی کے جو بانی ہیں، پوری دنیا دعوت اسلامی میں جو بڑا کام ہو رہا ہے، اس کو سٹارٹ کرنے والے، اس کا بیڑا اٹھانے والے، اس کے لیے کوششیں کرنے والے حضرت شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری۔ آپ اپنے بچپن کا ایک واقعہ سناتے ہیں، فرماتے ہیں میرا بچپن یہ لڑکپن کا واقعہ ہے۔ ایک دن میں اپنے بڑے بھائی جان جن کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے، کہتے ہیں نماز ظہر غالباً میں ادا کر کے کراچی کے علاقے خارادر کے قریب بیٹھا در میں بادامی مسجد، وہاں سے باہر نکلا۔ امام صاحب نماز سے فارغ ہو کر مسجد کے باہر آ چکے تھے۔ کسی نے مسئلہ پوچھا تو امام صاحب نے اپنے کسی شاگرد یا کسی نمازی کو کہا کہ جا کر بہار شریعت لے آؤ۔ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ میں نے تو کبھی اس کتاب کا نام نہیں سنا تھا، بہار شریعت بھی کوئی کتاب ہے۔ تھوڑی دیر ہوئی تو کتاب آئی، اس کے مین پیج پر بڑا بڑا بہار شریعت لکھا تھا، اور جب اس کو امام صاحب نے پیج کھولا، فرمایا مجھے میرا اتنا مطالعہ تو نہیں تھا مگر ہر پیج پر بڑے بڑے حروف سے مسئلہ 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 لکھا ہوا تھا۔ امیر علیہ فرماتے بچپن ضرور تھا مگر مجھے اس وقت بھی شرعی مسئلوں کا بڑا شوق تھا، فقہی مسائل کا بڑا شوق تھا۔ میرے منہ میں پانی آیا کہ کاش یہ کتاب میرے پاس ہوتی، مگر ظاہر غربت کے دن تھے، بچپن تھا، تو معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ یہ کتاب 28 روپے کی ملتی ہے۔ یہ بات ہو رہی ہے آج سے اپروکسیمیٹلی 60 سال پرانی۔ امیر علیہ سنت کی ماشاءاللہ عمر 72
साल की है। तो 60 साल पहले, 55 साल पहले जो बुजुर्ग बैठे उनसे पूछे 28 रुपए, एक बड़ी अमाउंट थी। 32 रुपए की जिंद वाली थी, 28 रुपए की बगैर जिंद वाली थी। फरमाते थोड़े थोड़े पैसे जमा किए, एक वक्त आया कि मेरे पास इतने पैसे जमा हो गए कि मैंने बाहर शरीयत खरीद ली। बाहर शरीयत खरीदी, गोया मुझे मेरे पास बहुत बड़ा खजाना आ गया। और अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं कि ये वो दौर है कि मुफ्ती अमजद अली आज़मी साहब का जो फैज़ान मुझे मिला, बाहर शरीयत का फैज़ान मिला, कि आप फरमाते हैं आज भी उलमा की ज़रूरत है और उनके मुबारक मसाइल सूरज की किरणों की तरह जगमगा रहे हैं। बाहर शरीयत को फ़िक़े हनफी का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाए तो बेजा नहीं होगा। जिसने आप में से पढ़ी है वो जानते हैं वो क्या किताब है। यानी ये वन ऑफ द यूनिक बुक है फ़िक़े हनफी की, कि इतने मसाइल उस पर आपने तहरीर फरमाया और इतनी बारीक बीनी से आपने काम किया। तो अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया इतनी गहराई से मसाइल को आज भी बयान करते हैं। और आप फरमाते हैं बाहर शरीयत का फैज़ान है। ऐसा लगता है अमीर अहले सुन्नत को बाहर शरीयत के बहुत सारे मसाइल हिफ्ज़ हैं। तो हम कह सकते हैं कि आज दुनिया में इतना बड़ा दीन का काम जिस शख्सियत ने किया, उनको भी फैज़ान नसीब हुआ सदरुल शरिया बदरुत तरीका का। और ये अब हज़रत मुफ्ती अमजद अली आज़मी साहब के लिए कितनी बड़ी सदका जारिया वाली बात हो गई। एक नौजवान है जो आपकी किताब देखता है, आपकी किताब पढ़ने का जज्बा पैदा होता है, पैसे जमा करके ख़रीदता है और फिर वो मसाइल ऐसे याद कर लेता है कि फिर लाखों को मसाइल सिखाता है, करोड़ों लोग उससे फैज़याब होते हैं। तो आप सोचें मुफ्ती अमजद अली आज़मी साहब का क्या मर्तबा होगा। यहाँ एक और छोटी सी बात, आज के नौजवान पैसे जमा करते हैं मोबाइल खरीदने के लिए, पैसे जमा हो रहे होते हैं मोटरसाइकिल खरीदने के लिए, कोई गेम खरीदने के लिए। हमारे टारगेट्स कुछ और हैं। अल्लाह वालों के टारगेट्स क्या होते थे? इल्म मिल जाए, दीन सीख लें। अच्छा, आज भी अमीर अहले सुन्नत का तो हमने वाकया सुन लिया, लेकिन अगर आप वाकई किसी सही आलिम दीन से मिल लेना और उससे पूछे कि आपकी ख्वाहिश क्या है, तो वो तमन्ना करके बैठे होंगे यार थोड़े पैसे जमा हो जाए तो वो वाली किताब खरीदनी, वो सेट खरीदना है, वो तफसीर की किताब खरीद। यानी इनके लिए खजाना यही है। इल्म के जो शौकीन होते हैं ना, उनके लिए खजाना यही होता है और इतना खुश होते हैं वो खरीद के। मैं तो बहुत करीब से देखा है कि वो किसी किताब को खरीद कर इतना खुश होंगे कि बस अल्हम्दुलिल्लाह ये किताब मिल गई। किसी और मुल्क में होगी तो उधर पैसे भिजवाएंगे कि यार कोई आ रहा हो तो मेरे लिए किताब लेते आना। यानी ये है इल्म के जो गवास होते हैं ना, जो गौता लगाने वाले होते हैं, फिर जाके उन्हें मोती मिला करते हैं। अल्लाह मुझे आपको भी इल्म दीन का शौक नसीब फरमाए। ये जो बाहर शरीयत है ना, ये 100 साल तकरीबन पुरानी किताब है, तो इसकी उर्दू बहुत डिफिकल्ट थी, हर आदमी पढ़ नहीं सकता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत ने बचपन में जिस वक्त खरीदी थी, कौन सोच सकता था कि ये वो बंदा, ये वो बच्चा किताब खरीद रहा है कि उसके बाद एक ऐसा इदारा बन जाएगा कि जो हजारों किताबें लिखेगा। और बाहर शरीयत जो है दुनिया इस्लाम में अगर आसान जबान में तखरीज के साथ बेहतरीन बाइंडिंग में अगर किसी तंजीम ने शाया की है तो वो भी दावत इस्लामी है। अब आप बाहर शरीयत पढ़ें तो बहुत आसान लगती है। अच्छा, और आसान कर दिया, शायद 3-4 हज़ार रुपए का सेट बनता है आज के दिनों में। कोई कहे यार इतना बड़ा सेट खरीदेंगे, बाहर शरीयत की एप्लीकेशन बना दा, मोबाइल एप्लीकेशन में आप बाहर शरीयत डाउनलोड कर लें। अब जो मसला मालूम करना है आप उसमें लिखें नमाज, तो नमाज के जितने मसाइल हैं वो उस एप्लीकेशन के जरिए बाहर शरीयत से वो एप्लीकेशन आपको निकाल के दे देगी। यानी मैं एक और बात कहूँ, पहले के जमाने में ना जितना पीछे जाएं शौक ज्यादा था मगर इल्म सीखना मुश्किल था। आपने वो रिवायतें सुनी होगी ना कि सहाबा किराम, औलिया किराम महीनों का सफर करते थे एक हदीस सुनने के लिए। पता चलता था कि फला मुल्क में एक रावी हैं जिनके पास एक हदीस है, वो रिवायत करते हैं हदीस को, सफर करके जाते थे और वो एक हदीस सुनते थे, फिर सफर करके वापस आते थे। फिर अगला दौर आया जो 100, 150, 200 साल पुरानी से किताबें लिखी गई, मगर मोबाइल एप्लीकेशन ये सब तो नहीं था। अब दीन सीखना जितना आसान है, पिछले 1400 सालों में दीन सीखना इतना आसान नहीं था, मगर शौक चला गया, ज़ौक चला गया। यानी अब तो इतना आसान हो गया है, ना किताबें खरीदने जाना है, ना किताबों के लिए कोई लाइब्रेरी बनानी है, अब तो डाउनलोड कर लें भाई और पढ़ते जाएं। अब तो ऑडियो बुक्स आ गई हैं, ऑनलाइन कोर्सेज आ गए हैं, दरसे निज़ामी भी बंदा ऑनलाइन कर सकता है। मगर बात वही है कि वो ज़ौक और वो शौक ना रहा, वो इल्म की कदर ना रही। हम जिस शख्सियत की बात कर रहे हैं वो इल्म के समुंदर थे, सदरुल शरिया बदरुत तरीका की तो क्या बात है। और इनकी कदर वही जानता है जिसने बाहर शरीयत पढ़ी हो। अल्लाह करीम हम सबको इनके सदके इल्मे नाफे नसीब फरमाए। आपका कुछ तारुफ सुन लेते हैं। मोहसिन अहले सुन्नत, खलीफा आला हजरत, मुसन्निफ बाहर शरीयत हजरत अल्लामा मुफ्ती अमजद अली आज़मी रज़वी, सुन्नी, हनफी, कादरी, बरकाती रहमतुल्लाहि तआला अलैह 1300 सने हिजरी में हिंद के एक कस्बे मदीनतुल उलमा गोसी शरीफ में पैदा हुए। आपने इब्तिदाई तालीम अपने दादा मौलाना खुदा बख्श से घर पर ही हासिल की, फिर अपने कस्बे ही में मदरसा नासिरुल उलूम में पढ़ते रहे। उसके बाद
آپ پیلی بھیت میں حضرت مولانا وسیع احمد صورتی کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان سے دورہ حدیث مکمل کیا، درس نظامی یعنی عالم کورس مکمل ہونے کے بعد صدر الشریعہ صوبہ بہار ہند میں مدرسہ اہل سنت میں آپ نے پڑھانا شروع کیا۔ اسی دوران بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کی زیارت نصیب ہوئی، اعلیٰ حضرت سے بیعت کا شرف حاصل کیا۔ صدر الشریعہ کو یہ بھی شرف حاصل ہوا کہ 18 سال سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی صحبت اور خدمت میں حاضر رہے۔ مرشد کامل کا منظور نظر امجد علی، مرشد کامل کا منظور نظر امجد علی، اس پہ دائم لطف فرما چشم حق بین رضا۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، صدر الشریعہ نے ساری زندگی دین متین کی خدمت میں گزار دی۔ اچھا، یہاں ایک اور بات بھی بتا دوں، یہ جو کنز الایمان شریف ہے نا، ترجمہ قرآن کنز الایمان جو اعلیٰ حضرت نے لکھا، یہ بھی مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ضد کی تھی۔ اعلیٰ حضرت سے بار بار عرض کرتے تھے کہ حضور آپ ایک ترجمہ قرآن دے دیں، آپ فرماتے میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، مصروفیت بہت زیادہ تھی، فتاوے لکھنے ہوتے تھے، لوگ ملنے آتے تھے، کہ حضور بس آپ ترجمہ دے دیں جو آپ کے قلم سے نکلے گا، ایسا ترجمہ دنیا میں اور کوئی نہ ہوگا۔ بہت انہوں نے جس کو کہتے ہیں نا فالو کیا، اور سیدی اعلیٰ حضرت نے انہی کے ذمے کام لگا دیا۔ فرمایا ٹھیک ہے، عصر کے بعد تھوڑا وقفہ ہوتا ہے، میرے پاس آ جایا کرو، تم قرآن کی آیت تلاوت کرتے رہنا، میں ترجمہ زبانی بیان کرتا جاؤں گا۔ اچھا، یہ کنز الایمان کا جو ترجمہ ہے نا، وہ ترجمہ لکھنے کے لیے علماء بڑی بڑی ڈکشنریاں، بڑی بڑی تفاسیر، بڑی بڑی کتابیں لے کر بیٹھتے ہیں، پھر ایک ایک آیت کا ترجمہ ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو کنز الایمان عطا فرمایا، جس کی آج پوری دنیا میں دھوم ہے، مفتی امجد علی اعظمی حاضر ہوتے تھے، کاغذ قلم لے کر آیت تلاوت فرماتے، اعلیٰ حضرت فی البدی رائٹ اوے اس کا ترجمہ بتاتے جاتے، وہ لکھتے جاتے۔ اچھا، مفتی امجد علی اعظمی کہتے میری ڈیوٹی یہ تھی کہ میں یہ ترجمہ لکھنے کے بعد گھر جاتا اور مختلف تفاسیر نکالتا، علماء کرام کے ترجمے نکالتا، عربی کی کتابیں نکالتا، اور اس کے ساتھ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ میچ کرتا۔ کہتا جب ساری تفسیر پڑھتا تو سمجھ آتی تھی کہ ان سب تفسیروں کا نچوڑ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کنز الایمان میں عطا فرما دیا ہے۔ تو یہ بھی احسان ہے مفتی امجد علی اعظمی صاحب کا کہ سیدی اعلیٰ حضرت کو تیار کیا کہ آپ ترجمہ قرآن کنز الایمان عطا فرمائیں۔ بہرحال آپ کا انتقال بھی کیسا شاندار ہوا ہے، مرنا تو سبھی نے ہے، مگر آپ کا سفر حج میں انتقال ہوا۔ آپ اپنے شہر سے بمبئی تشریف لائے، وہاں سے پانی کے جہاز میں لوگ حج پر جاتے تھے، مگر آپ پانی کے جہاز میں سوار ہونے سے پہلے ہی آپ کو نمونیا ہو گیا، اور سفینے میں سوار ہونے سے پہلے ہی ذوالقعدۃ الحرام کی دوسری شب 12:26 پر اس دنیا فانی سے آپ رخصت ہوئے۔ اور سبحان اللہ، یہ کیا فضیلت کو حاصل ہوئی کہ حدیث پاک کے مطابق جو شخص حج کے لیے گھر سے نکلے اور راستے میں وفات پا جائے، قیامت تک اس کے لیے حج کرنے والے کا ثواب لکھا جائے گا۔ آئے ہائے ہیں، اللہ ہمیں بھی راہ مدینہ میں موت عطا فرمائے، اللہ کرے مدینے میں گنبد خضرا کے سامنے موت عطا فرمائے، سبحان اللہ۔ تو میٹھے اسلامی بھائیوں، اب صدر الشریعہ بدر الطریقہ کی اور کچھ باتیں بھی سن لیں، جس سے مجھے اور آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے اور اپنی ذات میں امپلیمنٹیشن کر سکے۔ صدر الشریعہ کا بہت سارا عبادت کا شوق تھا، مگر نماز کا یہ عالم تھا، اللہ نماز کی پابندی کا عالم یہ تھا، کبھی آپ کی نماز قضا نہیں ہوتی تھی، شدید سے شدید بیماری میں بھی آپ نماز ادا فرماتے تھے۔ ایک بار آپ اجمیر شریف میں تھے، آپ کو شدید بخار ہوا، بے ہوشی طاری ہو گئی، ظہر کے وقت شروع ہونے سے پہلے آپ بے ہوش ہو گئے، عصر تک کسی حالت میں رہے۔ جیسے ہی بیدار ہوئے نا، آپ نے اپنے شاگرد سے کہا یہ بتاؤ ظہر کا وقت باقی ہے کہ نہیں؟ کہ حضور ظہر کا وقت تو چلا گیا۔ اللہ، اب یہ سننا تھا کہ آپ کے چہرے کی کیفیت ایسی ہو گئی کہ بہت تکلیف ہوئی ہو، آنسو نکلنا شروع۔ کہ حضور خیر تو ہے؟ کہاں تکلیف ہو رہی ہے؟ کہ تکلیف نہیں ہو رہی، بس تکلیف یہ ہو رہی ہے کہ ظہر قضا ہو گئی۔ کہ حضور آپ تو بے ہوش تھے، جب بندہ بے ہوش ہوتا ہے تو وہ مکلف نہیں ہوتا، اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، گناہ تو نہیں ہوگا، مگر میں مقررہ وقت پر دربار الہی میں حاضری سے محروم ہو گیا۔ وہ ٹائم تھا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا، وہ ٹائم مجھ سے چلا گیا۔ اے میرے میٹھے اسلام، بے ہوش ہیں، بستر پر ہیں، مگر تکلیف یہ ہے کہ نماز چلی گئی۔ ایک بار زندگی میں کبھی ایک بار ایسا ہوا ہمارے ساتھ، جو موبائل گرنے سے، جیب کٹنے سے، پیر پہ ٹھوکر لگنے سے تمہیں تکلیف ہوئی، اتنی بھی تکلیف کبھی نماز قضا ہونے پر ہوئی؟ بلکہ نماز قضا کرنے کے تو کچھ لوگ بہانے ڈھونڈتے ہیں، ہاں معذرت کے ساتھ، بس یار آج سر میں بہت درد ہے، کل سے پڑھ لو، آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بس آج رہ جاؤ، آج اگلے جمعے سے پڑھ لو، یہ نہ کرو۔ اچھا، ایک اور بڑا پرابلم ہے، جو پکا نمازی بھی ہو نا، ٹرین میں تو گئی نماز اس کی، یار ابھی ٹرین میں کہاں وضو کریں گے، کہاں نماز پڑھیں گے، ٹرین میں کھانا پھر کیسے کھاتے ہو بھائی؟ نہیں وہ تو اسٹیشن سے کھا لیتے ہیں، نہیں وہ تو گھر سے لے کے جاتے ہیں، بس میں نماز گئی، یار بس میں کہاں اتریں گے، جہاز میں۔ اچھے خاصے نمازی کی نماز بھی سفر میں چلی جاتی ہے، کیوں چلی جاتی ہے بھائی؟ سب سے پہلا فرض نماز ہے، یہ بستر پر ہیں، بے ہوش تھے، مگر اٹھتے ہی پہلا سوال کہ نماز کا وقت ہے کہ اللہ کرے ہماری گٹی میں نماز ہو جائے، ہماری زندگی کا سب سے مین ٹاپک ہی نماز ہو جائے۔ اور یہ فرض بھی تو ایسا ہی ہے نا،
सबसे पहला फर्ज है नमाज, और फिर नमाज के बाद अफजल लोग वो हैं जिसको बहुत पसंद किया गया, वो जमात है कि बंदा नमाज भी पढ़े और जमात के साथ पढ़े, मस्जिद में आकर पढ़े। सुभान अल्लाह, सैयदी सदुल शरिया का जमात का मामूल कैसा था, बूढ़े हो गए थे मगर फिर भी मस्जिद में पहले पहुंच जाते। बाज औकात तो ऐसा होता कि मौजिन साहब लेट होते तो आप ही जाकर अजान भी दे दिया करते थे, इतना मस्जिद जाने का शौक था। एक बार आखिरी जब वक्त था, बुढ़ापा बढ़ गया, तो आपकी बीनाई कमजोर हो गई। फजर के लिए घर से निकले जमात के लिए, तो आपके घर और मस्जिद के दरमियान एक कुआं भी था और कुआं खुला हुआ था। कुएं के ऊपर मंडेर होती है ना, देखा ना आपने, एक वो छोटी सी जिसको हमारी मेम में पहाड़ी कहते हैं, तो एक मुंडेर सी बनी हुई थी। तो आप अंधेरे में जा रहे थे, निगाहें कमजोर थी, आप उस मुंडेर पे चढ़ गए और करीब था कि उस कुएं में गिर जाते। पीछे से खातून ने आवाज लगाई कि मौलाना साहब कुएं में गिर जाओगे, आगे मत बढ़ो। फिर इस आवाज से समझ आई कि मैं कहीं और निकल गया हूँ। वापस आए और मस्जिद पहुंचे और आपने नमाज फजर बाजमात अदा की। इस कैफियत में भी उनकी जमात नहीं जाती थी। और आज हम हैं यार, गर्मी बहुत है, सर्दी बहुत है, थक गया हूँ, लेट सोया हूँ। नहीं मेरे बीठे इस्लामी पर, जमात ये बहुत बड़ी नेमत है, और जमात को जो थाम लेता है ना, उसकी नमाज और पक्की हो जाती है। और नमाज के जमात के बारे में तो कैसी कैसी सुभान अल्लाह हमने फजीलतें सुनी। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला हमें जमात के बारे में गोया किस तरह में इरशाद बारी मिल रहा है। अल्लाह फरमाते हैं वरकऊ मअर राकिईन, और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। इस आयत की तफसीर में क्या हमें सुनने को मिलता है, आप सुने और ईमान ताज़ा करें कि मुफस्सिर कुरान हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमाते हैं इस आयत का मतलब यह है कि जमात से नमाज पढ़ा करो, क्योंकि जमात की नमाज तन्हा नमाज पढ़ने से 27 दर्जे अफजल है। हर मुसलमान मर्द जो अक्लमंद है, पागल नहीं है, बालिग है, नाबालिग नहीं है, आजाद है, गुलाम नहीं है जैसे पहले के दौर में गुलाम होते थे, और मस्जिद तक पहुंचने की ताकत रखता है, उस पर 5 नमाजें मस्जिद में आकर बाजमात अदा करना वाजिब है। अगर बगैर किसी शरई मजबूरी के एक बार भी जमात छोड़ेगा तो गुनाहगार होगा, और कई बार जमात तर्क करेगा तो ऐसा शख्स फासिक है। और जो शख्स मस्जिद में पहुंचने की ताकत नहीं रखता, मसलन नाबीना है या उसकी टांगे सलामत नहीं है, शदीद बीमार है, चल फिर नहीं सकता, ऐसे शख्स पर अगरचे जमात वाजिब नहीं है, अलबत्ता अफजल इसके लिए भी है, ये भी मस्जिद में आकर बाजमात नमाज अदा करे। अल्हम्दुलिल्लाह, नबी पाक अलैहिस्सलाम का उमूमी अमल यही था कि आप फर्ज नमाजें बाजमात अदा फरमाते थे। सुभान अल्लाह, प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में बीमारी की हाजिरी थी, सख्त बीमारी का वक्त था। बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला फरमाती हैं हजरत बिलाल नबी पाक अलैहिस्सलाम को नमाज की इत्तला देने आए कि हुजूर नमाज का वक्त हो गया। प्यारे आका अलैहिस्सलाम अलालत में थे और मैं अबू बकर से कहो नमाज पढ़। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तो नमाज पढ़ाने में मशगूल थे, इमामत फरमा रहे हैं, साहबा पीछे सफे बनाए खड़े हैं। इस दौरान नबी पाक अलैहिस्सलाम को अपनी तबीयत में कुछ बेहतरी महसूस हुई तो 2 शख्सों को सहारा देने की सादत अता फरमाई, और मेरे आका उन सहारा अता फरमाते हुए मस्जिद में तशरीफ ले आए। अभी जमात जारी है। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला ने जब प्यारे आका के कदमों की आहट सुनी ना, कैसा इश्क था, कदमों की चाल से पहचान गए आका आ रहे हैं, तो आप जो है अपनी लेफ्ट साइड थोड़ा सा पीछे हटने लगे। तो नबी पाक ने उन्हें इशारा फरमाया कि पीछे ना हटो। फिर आप अलैहिस्सलाम सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की जो बाईं तरफ में बैठ गए, सिद्दीक़ अकबर में खड़े होकर और आपने बैठकर नमाज अदा फरमाई। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की इक्तिदा में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये नमाज अदा फरमाई। इससे पता चलता है कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम को जमात से कितनी मोहब्बत थी। नबी पाक इस कैफियत में भी मस्जिद में तशरीफ लाए, सहारा लेकर भी आना पड़ा को मेरे आका तशरीफ लाए। तो ऐ मेरे बीच इस्लामी भाइयों, से पता चलता है कि जमात की क्या अहमियत है। सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के बारे में आता है, एक बार रबीउल अव्वल शरीफ में 12वीं शरीफ की महफिल पाक में शिरकत करने और बयान फरमाने के बाद शाम को सैयदी आला हजरत शदीद बीमार हो गए। इस मर्ज की शिद्दत बयान करते हुए खुद आला हजरत फरमाते हैं इस बार ऐसा बीमार हुआ कभी ना हुआ था, अपना वसीयतनामा भी लिखवा लिया। इस बरस की हाजिरी के दौरान ऐसी नाजुक हालत थी कि मस्जिद आपके घर के बिल्कुल करीब थी, इसके बावजूद खुद चलकर मस्जिद में हाजिर नहीं हो पाते थे। लेकिन कुर्बान जाइए इनकी जमात से मोहब्बत पर कि आपने 5 नमाजें मस्जिद ही में बाजमात अदा की। तरीका ये होता 4 बंदे आते, कुर्सी समेत आपको उठाते और मस्जिद तक ले जाते थे, मगर आप 5 नमाजें बाजमात अदा करते। है वो लोगों जिनके पैर सलामत हैं, जिनकी आंखें सलामत हैं। हम वाकयात उनके सुन रहे हैं जो चल नहीं पा रहे थे, उनके वाकयात सुन रहे हैं जो देख नहीं पाते थे फिर भी मस्जिद में आते, और हम हैं कि सेहत की आलम में मस्जिद में आने में सुस्ती करते हैं। अच्छा, एक अजब बात यह है, रमजान में मस्जिदें भरी हुई थी, ऐसा क्या हुआ कि रमजान के बाद नहीं आ सकते? सोचो। और जो लोग ये कहते हैं ना मैं मस्जिद में नहीं जा सकता या नहीं जा पाता, सच्ची बात ये मेरी और आपकी औकात ही नहीं है मस्जिद में ना आ सके। अरे तुम्हें बुलाया नहीं जा रहा है, अफसोस करो कि तुम्हें ये हुक्म नहीं मिल रहा, तुम्हें इजाजत नहीं मिल रही। मस्जिद किसका घर है बताओ ना?
آپ کے گھر میں آپ کی اجازت کے بغیر کوئی آ سکتا ہے؟ بیل بجائے حضرت آپ کے گھر میں آنا، آپ کہیں کون ہے بھائی میں تو نہیں جانتا. جب میرے اور آپ کے گھر میں کوئی بغیر اجازت نہیں آ سکتا، اللہ کے گھر میں کیسے آئے گا؟ خوش نصیب وہ ہیں جنہیں 5 وقت بلایا جا رہا ہے. وہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں نا، انہیں بار بار وہ اپنے گھر میں بلا رہے ہیں، تمہیں نہیں بلا رہا. اے جمعے کی نماز میں مسجد میں آنے والوں، ہمیں تو رونا چاہیے کہ اللہ ایسی کون سی غلطی ہو گئی کہ میں روز تیرے گھر نہیں آ پا رہا. آیا کرو مسجد میں، ادب کے ساتھ آیا کرو، شوق کے ساتھ آیا کرو، خوش ہو کر آیا کرو. کہ میں اچھا مثال کے طور پہ آپ کو کوئی علاقے کا بہت بڑا آدمی، کونسلر نہیں، چلو منسٹر تو صدر وزیر اعظم بلا لے، پتہ نہیں کتنے دوستوں کو بتائیں گے پتہ ہے مجھے اس نے بلایا. ہاں میں اس کے گھر جا رہا ہوں، تیاری کر کے کپڑے بھی اچھے پہن کے پرفیوم عطر لگاتے ہیں. مسجد میں کیسے آتے ہیں؟ جیسے ہی کپڑے گندے میلے ویسے ہی آ گئے، دکان سے اٹھتے ویسے منہ بھی میلا، دانت سے بھی بدبو آ رہی، کپڑوں سے بھی پسینہ آ رہا. ارے کسی بڑے آدمی کے گھر پہ ایسے جاتے؟ اللہ کے گھر میں آئے ہو ادب سے آ، جتنا ادب کرو گے اتنا اور نوازے گا، تمہاری جھولیاں بھر کے تمہیں بھیجے گا. ایک اور بات، لاجیکلی بات، آپ کے گھر پہ جب مہمان آتا آپ کیا کرتے؟ تیاری کرتے. کیا مہمان آ رہا ہے، ذرا اچھی اس کی خاطر تواضع کرنی ہے، خوش ہو کر جائے، میرا گھر دیکھ کر جائے گا تو ذرا اچھے انداز سے گھر کو، اور آنے والے کو آپ کو تحفہ بھی دیتے ہیں. ایسا ہی چاہتے ہو نا مہمان خوش ہو کے جائے؟ ارے جب اللہ کے مہمان بنو گے تمہیں وہ بھی خوش کر کے بھیجے گا، جھولیاں بھر کے. اچھے مہمان بننا. ہاں کچھ مہمان آپ کے گھر پہ بھی آتے ہیں جو شور مچاتے ہیں، گندگی کرتے ہیں، آپ کے گھر میں ہی آ کر آپ کو ہی تانے دے رہے ہوتے ہیں. بندہ بولتا ہے اس کو نہیں بلا دیا. جن کا داخلہ بند ہو جاتا ہے نا مسجد میں، آنا جانا بند ہو جاتا ہے، وہ خود ہی سوچے غلطی کی ہے کوئی، لگتا ہے مسجد جا کر شور مچایا ہوگا، مسجد جا کر گندگی کی ہوگی، مسجد جا کر بھی موبائل میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، مسجد جا کر بھی ہنسی مذاق چل رہی ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، اس کا ادب کتنا ہے. روایتوں میں آیا مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. ہم تو قبر روشن کرنے آتے ہیں مسجد میں اور قبر بھی اندھیرا کر کے چلے گئے، کیونکہ مسجد کا ادب والا کانسیپٹ ہی نہیں ہے نا. دنیا والوں کے گھر جاؤ تو بچوں کو بھی سمجھا کے جاتے شور مت کرنا، بہت بڑے آدمی ہیں ناراض ہو جائیں گے بچے، وہاں بڑا ادب سے رہنا، اور یہاں بچوں کو لا کے پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. ادھر تو چھوڑو کعبے میں چھوڑ دیتے ہیں، بچے گھوم رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں. یہی حال کسی بڑے آدمی کے گھر پہ کرتے ہو اپنے بچوں کے ساتھ؟ یاد رکھو یہ بے ادبیاں، یہ کہیں ایسا نہ ہو ہمارا داخلہ ہی مسجد پہ بند ہو جائے، ہم سے چھین لی جاتی ہے روحانیت، یہ برکت چھین لی جاتی ہے. روایتوں میں کچھ لوگوں کو مسجد کا کبوتر کہا گیا. کئی خوش نصیب ایسے یہ بزرگوں میں ہوں گے ایسے ماشاءاللہ جو 5 نمازیں مسجد میں روز نظر آئیں گے، مسجد کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے ان کا. قیامت کے دن جن خوش نصیبوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اس پوری لسٹ میں ایک وہ شخص بھی ہے کہ جب وہ مسجد سے باہر جائے اس کا دل مسجد میں لگا رہے. دوبارہ کب جاؤں گا؟ مسجد سے باہر جا کر بھی مسجد میں دل لگا رہے. ادھر تو معاملہ ہی الٹا ہے، مسجد میں آ کر بھی دل باہر لگا رہتا ہے. باہر کب جاؤں گا؟ ختم کب ہوگی نماز؟ دعا سے پہلے ہی نکل جاتے ہیں. سوچیں تمہارا مسجد میں دل نہیں لگا. جس کو ویسے بھی ایک مشورہ بھی دیتا ہوں، جس کا دل مسجد میں نہ لگے نا، آنے کے بعد گڑبڑ شروع ہو جائے نا، بھاگم بھاگ بے چینی، اس کو اپنے دل کا علاج کرنا چاہیے. یار میں اتنا برا ہوں، اللہ کے گھر میں بھی مجھے سکون نہیں مل رہا تو پھر کدھر ملے گا؟ ہاں یہ میرے دل کا پرابلم ہے. اور علماء نے فرمایا بھی کہ مومن کی مثال ایسی ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر ہوتی، فش ان دا واٹر، وہ مسجد کے اندر ایسے ہی ہوتا. مچھلی کیسے مزے میں ہوتی ہے پانی میں، باہر نکالو تو بے قرار اچھلتی کودتی، ایسا لگتا ہے پھر پانی میں ڈالو نہ مر جائے گی. فرمایا یہ مومن کی مثال ہے، مسجد میں آیا سکون جیسے ٹھکانے پر آ گیا ہے. لیکن ادھر معاملہ الٹا ہے، کچھ لوگوں کا حال ایسا ہوتا ہے کہ فش آؤٹ آف دا واٹر ہوتی ہے، مسجد میں آ کے ہی بے چینی، بار بار گھڑی دیکھ رہے ہیں، امام صاحب 1 منٹ لیٹ ہو گئے. ہاں ایسے بھی ہوں گے ہمارے یہاں کچھ، امام صاحب کو روک لیتے ہیں، حضرت 2 منٹ آج نماز لیٹ ہو گئی، آپ نے آج 1 منٹ دعا لمبی کرا دینا. ارے اللہ کے، اچھا یہی 2 منٹ کا شکوہ کرنے والا بار پان کی دکان پہ آدھا گھنٹہ کھڑا ہوگا، ادھر کوئی ٹینشن نہیں. اللہ کے گھر میں 2 منٹ زیادہ کیوں گزر گئے؟ ارے نماز ختم بھی ہو جائے پھر بھی کیا جلدی ہے جانے کی؟ کس کے گھر میں بیٹھے ہو؟ رحمان کے گھر میں بیٹھے ہو، رحیم کے گھر میں بیٹھے ہو، کریم کے گھر میں بیٹھے ہو، دینے والے کے گھر میں بیٹھے ہو. مشکل حل کرنے جدھر سے حل ہونا ہے، جتنے تمہیں دکھ ہے نا، بیمار ہو، قرضے میں ہو، ٹینشن میں ہو، روزگار پرابلم، اولاد کا مسئلہ، رشتوں کی رکاوٹ، واٹ ایور کلیمٹی یو ہیو، سب حل اسی کے در سے تو ہونی ہے، اور اس کریم کے در پر آ کر بھاگنے کی پڑی. سچ بتاؤں کبھی کبھی مسجد کے کونے میں بیٹھ جایا کرو، اللہ سے باتیں کیا. ہاں اللہ سے باتیں کیا، یہ کمال ہے. یقین بتاؤں دنیا میں بڑے آدمی سے بات کرنے کا موقع نہیں ملتا، ٹائم پہلے لینا پڑتا ہے. اول تو ٹائم ہی نہیں ملتا، مل بھی جائے تو کسی سیکرٹری کے تھرو ٹائم ملتا ہے، وہ پہلے ہی بتا دیتا ہے صاحب بہت بزی ہیں، 5 منٹ سے زیادہ بات نہیں کر سکتے. ہاں آپ 5 منٹ بات کریں، پیچھے سے وہ آ جائے گا سر آپ کا ٹائم پورا ہو گیا، دوسرے صاحب آ رہے ہیں. اتنا مشکل ہے دنیا میں بڑے لوگوں سے بات کرنا. اگر میں بتاتا ہوں جس نے کائنات بنائی ہے اس سے بات کرنا کتنا آسان ہے، اس خالق سے، اس مالک سے، بڑے بڑے شہنشاہوں کو شہنشاہی جس نے عطا کی ہے. میرے اور رب کے بیچ میں کوئی سیکرٹری نہیں ہے، ہاتھ اٹھاؤ اور ڈائریکٹ بات کرنا شروع. جتنی دیر کرنی ہے کرو نا بات، اور وہ خود فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. وہ دینے کے لیے تیار ہے. ہم پکارتے، ہمیں جلدی اتنی ہے، ہمیں اس کے گھر میں چین ہی نہیں آ رہا. ارے 2 رکعت نفل پڑھ لی، کبھی تسبیح پڑھ لی، سب چلے گئے تو کونے میں اللہ سے باتیں شروع کر دی. سوچو نا
اپنی ماں سے جب آپ تڑپ کر بات کرتے ہو تو ماں سینے لگا لیتی ہے. جب اللہ سے عرض کرو گے کہ مولا پریشان اے میرے مولا پھنس گیا ہوں, اللہ بہت گناہ ہو گئے ہیں, نہیں چھٹ رہے گناہ, مالک کسی طریقے سے بچا لے, بندہ تیرا ہوں, برا ہو گیا ہوں تو اچھا کر دے, وہ چاہے تو سب ٹھیک ہو جائے گا نا. یا اللہ نمازوں پہ دل نہیں لگ رہا, اے اللہ سجدوں کی لذت نہیں مل رہی, اللہ تلاوت کرتا ہوں تو دل چاہتا ہے بند کر دوں قرآن, میں اور پڑھنا چاہتا ہوں, اللہ آنکھیں حرام دیکھنے سے بچ نہیں پا رہی, کرم کر, میں کیسے جہنم کا عذاب سہ سکوں گا مولا, اے اللہ حرام روزی سے بچا لے, میری روزی میں برکت بولو نا جو دل میں, اللہ سے کون روک رہا ہے تمہیں, اور جس زبان میں بات کرنی ہے کرو. ارے وہ تو دلوں کے حال جانتا ہے, وہ تمہاری کیفیات کو دیکھ رہا ہے, اس کے گھر میں آئے ہو تو مانگو نا اس سے. ارے تمہارے گھر آ کر کوئی رونا شروع کر دے, خالی ہاتھ لوٹاؤ گے کیا اسے؟ تمہارا مہمان تمہارے ڈرائنگ روم میں بیٹھ جائے اور رونا شروع کر دے کہ پریشان ہوں, تو کیا دھکے دھکے نکالو گے؟ تم بولو کہ گھر کے اندر آ گیا ہے, مہمان ہے, کچھ تو کرنا پڑے گا. ارے قریب کے گھر میں آ گئے جب تم اور ادھر آنسو بہانا شروع کر دیے تو کیا خالی لوٹائے گا؟ تمہیں اندازہ ہی دے گی کہ اس کے گھر میں آ کر دل سے مانگنے پر وہ کیا کیا عطا فرمائے. آنا جانا رکھو, تھام لو مسجد. علماء کہتے ہیں اگر کسی کے ایمان کو چیک کرنا ہے نا, اس کے ایمان کی اسٹرینتھ کو چیک کرنا ہے, تو یہ چیک کرو کہ وہ مسجد میں کتنا آتا جاتا ہے. اب اپنے آپ سے سوال کر لو کہ ہمارا مسجد میں کتنا آنا جانا. اور پھر عشاء کی جماعت اور فجر کی جماعت, اللہ عشاء جس نے با جماعت پڑھی آدھی رات عبادت کا ثواب, فجر با جماعت پڑھی مزید آدھی رات. علماء کہتے ہیں عشاء فجر جماعت سے پڑھنے والا, فجر جماعت سے پڑھنے والا ایسے ہے جیسے اس نے پوری رات عبادت میں گزاری. خوش نصیب ہے وہ لوگ, واقعی خوش نصیب ہے جن کی جماعت نہیں جاتے. جماعت کو تھام لو. اب کاروباری لوگ بیٹھے, تھوڑا کاروباری انداز سے سمجھا دیتا ہوں. کوئی مال آپ کا بکتا ہے 10 روپے کا, ٹھیک ہے, اور یہی مال آپ حیدرآباد جا کر بیچے تو 270 روپے کا بکے گا. 27 ٹائم ملٹیپلائی ہو جائے, 1000 روپے کی آئٹم 27,000 کی بکے گی. حیدرآباد چھوڑو, دبئی بکے گی تو وہاں چلے جاؤ گے. 27 ٹائم, ڈبل کے لیے لوگ دنیا میں کسی ملک چلے جاتے ہیں تو 27 ٹائم ثواب ہے. جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب, میں گھر میں پڑھوں تو 1, اور مسجد میں آ کر جماعت سے پڑھوں تو 27 گنا ثواب. علماء نے جو جماعت کی برکت بتائی نا, ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ سے کسی وجہ سے ایک جماعت چلی گئی, بہت افسردہ ہوئے, فرماتے ثواب حاصل کرنے کے لیے 25 بار اسی نماز کو پڑھ لیا کہ 25, ایک روایت کے مطابق 25 ٹائم ثواب ہے, ایک روایت کے مطابق 27 ٹائم ثواب. کہتے میں نے 25 بار اس نماز کو پڑھا. ایک دوسرے بزرگ نے جواب دیا کہ نماز تو 25 بار پڑھ لی, فرشتوں کی آمین کہاں سے لاؤ گے؟ ہاں, جب ایمان ولضالین کہتا ہے نا, اور آپ کہتے ہیں آمین, فرشتے بھی اس وقت آمین کہتے ہیں. اور روایتوں کا مضمون ہے جب فرشتوں کی آمین اور کسی بندے کی آمین مل جائے, اللہ اس کے گناہ معاف کر دے. یہ جماعت کمال چیز ہے. ہاں, وہ جو آپ نے دیکھا معجون ہوتا ہے, کبھی حکیم جو ہے بہت ساری جڑی بوٹیوں کا ایک معجون بنا کر, ایک مرکب بنا کر آپ کو دوائی کے طور پر دیتا ہے. یہ جو ٹیبلٹس ہوتی ہیں یہ کیا ہوتا ہے؟ ٹیبلٹس کے اندر بھی کئی چیزیں ہوتی ہیں, کئی قسم کے کیمیکل, سب کیمیکل جب ملتے ہیں تو آپ کو فائدہ دیتا ہے. الگ کوئی جڑی بوٹی کھا لے تو وہ فائدہ نہیں ہوگا. علماء کہتی ہے جب جماعت ہوتی ہے نا, اس میں کوئی نیک بھی کاندھے سے کاندھا لگا کے کھڑا ہوتا ہے, کوئی اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے, کوئی اخلاص والا ہوتا ہے, کوئی سخی کھڑا ہوتا ہے, کوئی مجبور کھڑا, کوئی بے چین کھڑا ہوتا ہے, کیونکہ سب کی کیفیات الگ ہے نا. کوئی غریب کھڑا ہوتا ہے, کوئی امیر کھڑا ہوتا ہے, کوئی عالم ہوتا ہے, کوئی حافظ ہوتا ہے, پتہ نہیں, اور سب مل کے جب دعا ہو رہی ہوتی تو آمین کہہ رہے ہوتے ہیں. ارے سوچو کتنی آمین میں تمہاری آمین شامل ہو رہی ہے. میری تو قبول نہ ہوئی, لیکن میرے ساتھ جو جماعت میں شریک تھا اس کے صدقے ہم سب کی قبول ہو جاتی ہوگی. سمجھو یہ معجون ہے, یہ ایک مرکب ہے, یہ خوبصورت فارمولا ہے جماعت کا. دنیا کے کسی فضل میں یہ مظہر نہیں ملتا آپ کو. اچھا, لوگ کہتے ہیں یار ڈسپلن ہونا چاہیے. ایک تو ہمارا یہ بڑا پرابلم ہے, ہم دوسروں کے ڈسپلن دیکھ کر, ٹائم ٹیبل دیکھ کر کہتے ہیں یار ہمارے مسلمان تو کچھ ڈسپلن والے ہیں ہی نہیں. یورپ جاؤ تو اتنا ڈسپلن, ایوری تھنگ ٹائم پہ, ٹرینیں بھی ٹائم پہ, جہاز بھی ٹائم پہ, ان کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں. مسئلہ یہ تم نے اسلام پڑھا ہی نہیں ہے. جو ریلیجن, جو مذہب ہمیں ٹائم ٹیبل کا, ڈسپلن کا, ٹائم مینجمنٹ کا درس دیتا ہے, وہ اسلام کے علاوہ کوئی نہیں ہے. میں الحمدللہ ساری دنیا گھوما ہوں, میں نے دنیا بھر کی ایئر لائنز اور ٹرینوں میں سفر کیے ہیں, ٹھیک ہے نا, نام لے اس ملک کا, لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں آپ کو, وہاں پھر بھی موسم کی خرابی کی وجہ سے فلائٹ ڈیلے بھی ملے گا, ٹرین ڈیلے بھی ملے گی. مجھے بتاؤ, آندھی ہو, طوفان ہو, بارش ہو, مؤذن وقت پہ اذان دے دیتا ہے. دنیا کی لاکھوں مسجدیں ہیں, آن ٹائم اذان دی جاتی ہے, آن ٹائم جماعت کھڑی ہوتی ہے. ارے 1 2 4 ٹرینیں اور پلین ٹائم پہ چلا لینے سے کچھ نہیں ہوتا. ہر دنیا میں رنگ و نسل کے امام اور مؤذن ہوتے ہیں, مگر لاکھوں مسجدوں میں آن ٹائم اذان ہونا, آن ٹائم جماعت ہونا. ارے 1 منٹ پہلے مغرب میں ہم افطار نہیں کرتے, 1 منٹ پہلے سحری بند کر لیتے ہیں, 1 منٹ بعد کھانا نہیں کھاتے. اتنی ٹائم مینجمنٹ دنیا میں اور کون سے مذہب میں ہے؟ ارے اسلام تو صبح و شام ہمیں ٹائم مینجمنٹ سکھا رہا ہے. وقت ختم ہو گیا تو نماز قضا ہو جائے گی, وقت شروع نہیں ہوا تو نماز تم نہیں پڑھ سکتے.
हमें कितना टाइम का पाबंद किया गया है। ये अलग बात है अगर हम अपनी लाइफ पे इंप्लीमेंटेशन ना करें, वरना टाइम मैनेजमेंट जितनी खूबसूरत अंदाज में इस्लाम अता करता है, दुनिया में और कोई मजहब अता नहीं करता। इतना लोगों के देखकर डिमोरलाइज ना हो जाया करो। मैं आपको बताता हूँ टाइम मैनेजमेंट और मैनेजमेंट के साथ डिसिप्लिन के साथ ट्रेवल कैसे होता है। दुनिया में कई आपने बड़े बड़े जो जिसको कहें जलसे होते हैं, बड़े बड़े इवेंट होते हैं। कितने लोग होते हैं? 25,000 50,000, बहुत बड़ा इवेंट हो गया, 1,00,000 2,00,000। हज में कितने लोग होते हैं? अल्लाह पाक कोविड का खात्मा फरमाए, फिर हज के सफर शुरू हो। 35 लाख लोग टाइम के साथ चल रहे होते हैं। आज रात मुजदलिफा में गुजारनी है तो सबने मुजदलिफा में गुजारनी है। हाँ, अब टाइम के साथ चलना है। आज मिना में रात गुजारनी है तो मिना में गुजारनी है। अरफात पे होना है तो अरफात पे होना है। ऐसी मैनेजमेंट, इतना टाइम टेबल, इतना डिसिप्लिन, सुभान अल्लाह। इतने बजे से इतने बजे तक कंकरी मारनी है तो उसी पे कंकरी मारनी है, लाखों लोगों ने मारनी है। इस्लाम तो प्रैक्टिकली हमारी सारी इबादतें हमें टाइम मैनेजमेंट सिखा रही हैं कि वक्त की अहमियत क्या है। अब बंदा नमाज भी पढ़े और बाकी काम सारे देर से कर रहा हो तो कसूर तो उसका है। नमाज तो रोज टाइम सिखा रही है कि जब नमाज टाइम पे पढ़नी है तो बाकी काम भी टाइम पे करने हैं। वादा करना है तो पूरा करना है, किसी को टाइम देना है तो टाइम पे पहुंचना है। एक बात तो ये क्लियर हो गई। अब दूसरी बात, जो मसावात का दर्स है ना जमात, अल्लाह अकबर, ये सीखने वाली बात है। जो लोग थोड़ा सा कंपैरेटिव रिलीजन पढ़ा हुआ है, जिन्होंने दीगर मज़ाहिब के बारे में मालूमात की है, मैं मजहबों का नाम नहीं लेता, कई मजहब ऐसे हैं जिनमें अलग अलग कौमों के अलग अलग इबादत के टाइमिंग्स हैं, या उनके चर्चेज ही अलग बने हुए हैं। फला कम्युनिटी का चर्च अलग, फला उसका इबादतगाह अलग, उस कौम की इबादतगाह अलग। यानी वो एक ही मजहब वाले लोग हैं मगर एक साथ इबादत नहीं कर सकते क्योंकि कौम अलग है, स्टाइल अलग है, उनकी कास्ट अलग है। मैं कई चीजें नहीं बोल पा रहा, लेकिन आप इशारा समझ रहे होंगे। जिनको दुनिया पर कुछ तवज्जो है, नजर है, मगर जमात के अंदर एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद आया है। अरबोपति भी खड़ा है, उसी का ड्राइवर भी खड़ा है, बल्कि बाज़ औक़ात तो ऐसा भी होता है कि सेठ मुक्तदी होता है और जॉब करने वाला इमामत कर रहा होता है। वो सेठ कहता है पीछे इस इमाम के, अरे ऐसा मंजर दुनिया में किधर मिलता है कि उलमा हो, हुफाज हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, किसी भी जनाब रंगो नस्ल से हो, अफ्रीकन हो या अरबी हो, गोरा हो या काला हो, अल्लाह का बंदा है, मुसलमान है, वो एक सफ में खड़े होकर नमाज पढ़ रहा है। पूरी दुनिया में ये मंजर आपको किसी और रिलीजन में नहीं मिलता। तो मुसलमानों के अंदर मसावात का दर्श मिलता है, यगांगत का दर्श मिलता है। इस सरकार के उम्मती होने का एहसान है हम पर। तो ऐ मेरे बीच इस्लामी भाइयों, जरा सोचो, आज मैं ये कह रहा हूं तो आपको जमात वालों पर प्यार आ रहा है कि जो जमात पढ़ते हैं कितने अच्छे लोग होते हैं, सब एक ही सफ में खड़े हो जाते हैं। जब मुझे और आपको ये सुनकर अच्छा लग रहा है, मेरे रब की रहमत कैसी बरसती होगी। सब खड़े हैं लाइन से, हैं, किसी भी रंग से हैं, किसी भी नस्ल से हैं, मालदार है, गरीब है, सेठ है, नौकर है, मजदूर है, आलिम है, कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हैं। जब ये मंजर मेरे रब की रहमत मुलाहिजा करती होगी, कैसी रहमतें बरसती होंगी। तो है मेरे पीछे इस्लामी जमात, अपनी जिंदगी में नमाज की जमात को मजबूती से थामिए। और नमाज कज़ा होने का तो तसव्वुर भी नहीं होना चाहिए, यानी ये तो हमारी डिक्शनरी में ही नहीं होना चाहिए कि नमाज भी कज़ा हो सकती है। ये पॉसिबल ही नहीं है। आप अगर चाहेंगे ना नमाज पढ़ना, रास्ते खुद निकलेंगे। आप ट्रेन में भी पढ़ लोगे, आप जहाज में भी पढ़ लोगे, आप बस अगर चाहते हैं। खाना भी तो खा ही लेते हैं ना। मैं आपको एक दो एग्जांपल्स देता हूं, फिर बात को कंक्लूजन की तरफ लाते हैं। जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो पहले जिंदगी में नहीं थी। मिसाल के तौर पे किसी को अल्लाह ना करे कोई बीमारी हो जाए तो दवाई डॉक्टर कहता है भाई 3 टाइम खानी पड़ेगी, शुगर हो गई है, कोलेस्ट्रॉल हो गया, ये फला दवाई नहीं खाओगे तो तबीयत और खराब हो जाए। दवाई पहले लाइफ में नहीं थी, लेकिन अब क्या किया, जब दवाई आ गई तो हमने उसका अपने जिंदगी में सेट किया। नाश्ते के बाद खानी है तो घर वालों को भी बता दिया, दोपहर को खानी है तो ऑफिस पे एक टैबलेट की डब्बी रख दी, अपने स्टाफ को भी बता दिया भाई टाइम पे याद दिला देना, जेब में भी रखना शुरू कर दिया यार भूल ना जाऊं। यानी जो चीज लाइफ में इंपॉर्टेंट होती है हम उसको अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेते हैं। जिसकी जिंदगी में नमाज इंपॉर्टेंट है ना, मैं आपको सही बता रहा हूँ, या बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि जिनकी जिंदगी में नमाज इतनी अहम है कि नमाज ना पढ़े तो चैन नहीं आता। ऐसा होता है ना, यार नमाज नहीं पढ़ी है, उनको थोड़ी थोड़ी देर बाद खुद ही रिकॉल आ रही होती है, यार अभी तक ईशा नहीं पढ़ी। वो बेचैन रहेंगे, उनको खुद ही उनकी बॉडी नमाज पढ़वाएगी, क्योंकि उनको वैसे ही चैन नहीं आ रहा जैसे खाना खाए बगैर आपको चैन नहीं आता। तो ऐसी अपनी जिंदगी का हिस्सा जिस दिन आपने नमाज से बना लिया ना, तो अलार्म खुद ही बजेगा अंदर, खुद ही आप तैयार हो जाएंगे। फिर एक और बड़ा मसला है फजर का। लोग कहते हैं यार 4 नमाजें तो पढ़ लेते हैं, फजर नहीं हो पाती। क्यों भाई? कहते हैं आंख नहीं खुलती। बड़ा अजीब बात है, तुम्हारी फजर में आंख नहीं खुलती। कभी ऐसा हुआ कि सुबह 7 बजे की फ्लाइट इसलिए मिस हो गई हो कि आंख ना खुली हो? 7 बजे की फ्लाइट थी तो रात तो सोया ही था मैं हजरत, खुशी के मारे 4 बजे एयरपोर्ट पहुंच गया। कभी 8 बजे सुबह ऑफिस की कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग मिस हो गई हो, स्कूल पहुंच जाते हैं टाइम पे, कॉलेज पहुंच जाते हैं, नमाज ही मिस होती है, ऑफिस मीटिंग पूरी हो जाती है, फ्लाइट ट्रेन सब मिलती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंपॉर्टेंस फ्लाइट की, ट्रेन की, मीटिंग की है, वो इंपॉर्टेंस आपकी जिंदगी में नमाज की अभी हुई नहीं है। वरना कुछ भी हो जाए नमाज कैसे तो बहरहाल मेरे बीच इस्लामी भाई,
جب رمضان میں نمازیں پڑھ سکتے ہیں نا تو ابھی بھی نمازیں پڑھ سکتے ہیں، اور نماز کے بغیر زندگی اچھی نہیں ہے۔ نماز کو پتہ ہے احادیث میں کیا کہا گیا؟ الصلاۃ عماد الدین، یہ مسجد میں پلر ہے، عماد کہتے ہیں ستون کو، یہ ستون ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ اللہ نہ کرے کوئی ستون نکال دے، عمارت کا کیا ہوگا؟ گر جائے گی، بغیر ستون کی عمارت گر جائے گی، ستون ہی نکال دے۔ ہماری دین کی عمارت کا ستون نماز کو کہا گیا ہے، اگر وہ ستون نکل گیا تھا یہ دین کی عمارت ہی کہیں بیٹھنا چاہے۔ اسلامی بھائی آج پکی سچی نیت کر کے جانا ہے۔ صدر الشریعہ کا جذبہ دیکھو، اولیاء کرام کی باتیں ہوئی ہیں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ اچھا صرف نماز نہیں، جماعت بھی قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ ہاں یہ جو برکت ہے نا، نمازیوں کی برکت، یہاں نہ جانے کون کون آتا ہوگا، اللہ کے گھر کی برکت، پھر 27 گنا ثواب۔ تو بیپاری بنو نا بھائی، تھوڑی سی زندگی رہ گئی، یہ زیادہ نیکیاں کمانی ہے، اور مسجد میں آ کر بیٹھنے کی بھی عادت ڈالے۔ حدیث پاک سن لیتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ اللہ پاک کے آخری رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ با جماعت نماز پڑھے پھر اللہ پاک سے اپنی حاجت یعنی ضرورت کا سوال کرے تو اللہ پاک اس بات سے حیا فرماتا ہے کہ بندہ حاجت پوری ہونے سے پہلے لوٹ جائے۔ اچھا واللہ میں نے یہ حدیث پڑھی نہیں تھی، لیکن بات میں نے یہی کہی تھی، کیسے اللہ تمہیں خالی لوٹائے گا؟ اور دیکھو میرے آقا نے بھی حدیث وہی بھائی، اللہ یہ حیا فرماتا ہے کہ کیسے بغیر حاجت پوری کیے کیسے لوٹائے گا؟ اس کے گھر میں آؤ گے تمہاری جھولی بھر کے لوٹائے۔ تو بس اب تو یہ کمال ہو گیا نا، ساری حاجتیں پوری کروانی ہیں تو با جماعت نماز، اور آ کر پھر دعا میں بھی سکون کے ساتھ بیٹھا کرے۔ اللہ کریم ہم سب کو مسجد میں آنا جانا اور با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور الحمدللہ اس کی اتنی فضائل ہیں کہ ایک بہت خوبصورت خلاصہ بیان کر دیتا ہوں، مزید جذبہ بیدار ہو، پھر انشاءاللہ بیان کو ختم کرتے ہیں کہ احادیث کے مطابق فرض نماز جماعت سے ادا کرنے میں ایمان والا ہونے کی گواہی ہے۔ سبحان اللہ کہتے رہے۔ اللہ پاک با جماعت نماز پڑھنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ نماز با جماعت تنہا یعنی اکیلے پڑھنے سے 27 درجے افضل ہے۔ اللہ پاک اور اس کے فرشتے با جماعت نماز پڑھنے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ با جماعت عشاء کی نماز پڑھنا گویا آدھی رات عبادت کرنا ہے، فجر کی نماز با جماعت پڑھنا گویا پوری رات عبادت کرنا ہے۔ با جماعت نماز پڑھنے والا پل صراط سے سب سے پہلے بجلی کی مانند گزرے گا۔ با جماعت نماز ادا کرنے والوں کی شان و شوکت دیکھ کر اہل محشر رشک کریں گے، اس کے گناہ بخشتے جائیں گے۔ جو نماز با جماعت کے لیے مسجد میں آئے اس کو ہر قدم کے بدلے ثواب ملے گا۔ مسجد کی طرف جانے والے کے ہر قدم پر 1 درجہ بلند ہوتا ہے، 1 گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ کریم اس کے لیے صبح و شام جنت میں مہمانی کا اہتمام فرمائے گا۔ نماز کے لیے اٹھنے والا ہر قدم صدقہ ہے۔ بندہ جب تک نماز کا انتظار کرتا رہے بھلائی پر رہے گا، اللہ پاک کی حفاظت پہ رہے گا، شیطان سے محفوظ رہے گا۔ با جماعت نماز پڑھنے والے کو روز قیامت عرش کا سایہ نصیب ہو۔ ہائے ہائے ہائے، اتنے انعام ہو تو پھر جماعت کیسے قضا ہوتی ہے؟ انشاءاللہ با جماعت نماز پڑھیں گے، اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔